مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ 1443 ہجری کے رجب شریف کی 18ویں شب ہے۔ اس نسبت سے زیاد درود السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 18۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑی تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کا عرس مناتے ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ عرس منانا ضروری ہے جو ہر مہینے آپ کسی نہ کسی بزرگ کا مناتے ہیں؟ تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کا عرس تو منانے کا وہ نہیں ہوتا، میرا 11ویں شریف ماہانہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نیاز کروں، بس گھر گھر کے اندر کوئی اہتمام نہیں کرتے ایسا۔ اب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے، کریں تو ثواب ہے کہ ہم کسی کو تحفہ دیں گے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، ہم بزرگوں کو ایصال ثواب کریں گے تو یہ ثواب کا تحفہ ان کو ملے گا، ان سے یہ خوش ہوں گے، جب یہ خوش ہوں گے تو ان کی ہماری طرف توجہ جائے گی اور انشاءاللہ اس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی۔ تو یہ متکار ثواب ہے۔ عام لوگوں کی جب کرتے ہیں تو فاتحہ بولتے ہیں اس کو، اور بزرگوں کو کرتے ہیں تو احتراماً عرس بولتے ہیں۔ تو یہ شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ عرس ہے، یہ ایصال ثواب ہی کا سمجھو کہ دوسرا نام ہے کہ اس میں مین ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بالکل جائز ہے، اور سبھی کر رہے ہوتے ہیں ایصال ثواب کم و بیش۔ اپنے دادی جان کا فاتحہ تو ماں باپ کا فاتحہ جو فوت ہو گئے ہیں، اچھا پھر یہ کہ ماں باپ فوت ہو گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو مغفرت کی دعا یہ بھی ایک فائدہ پہنچانا ہے، یہ ثواب پہنچانا ہے، یہ بھی ایصال ثواب ہی کی صورت ہے، مغفرت کی دعا۔ حج کرنا ماں باپ کی طرف سے، جب وفات پا گئے ہیں تو ان کی طرف سے حج کیا ایصال ثواب کے لیے، یہ بھی ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر بغیر نیت کے صدقہ کر دیا جائے یا بھول گئے ہم نیت کرنا اور ہم نے صدقہ کر دیا، جیسے کہ ہم کہیں مسجد میں چندہ دیتے ہیں یا کوئی صدقہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا؟ نیت تو ضروری ہے ثواب کے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ کسی شخص نے گزرتے ہوئے کسی کو کچھ رقم دے دی اور چلا گیا، اور نیت کچھ بھی نہیں کی، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ اس کی رقم چلی گئی کسی کے پاس۔ اب اگر وہ کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس کو اگر صدقے کی نیت سے، خیرات کی نیت سے دیتا تو ثواب ملتا، اگر ساتھ میں وہ رشتہ دار ہوتا اس کا تو صلہ رحمی کی بھی نیت کر لیتا کہ میں اپنے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرتا ہوں، تو صلہ رحمی کا بھی ثواب اس کو ملتا۔
یہ دو مثالیں، یہ دو نیتوں کا اس میں تذکرہ فتوے میں اعلیٰ حضرت کے. تو بہرحال یہ کہ نیت کرنی ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کام ایک ہی ہوتا ہے، کبھی وہ ثواب کا بن جاتا ہے، کبھی گناہ کا بن جاتا ہے، نیت پر ہے. مثال کے طور پر اسی طرح کسی کو رقم دی اور نیت یہ کی کہ اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں یا تحفہ دے رہا ہوں اس کو، واقعی ہو بھی وہ تحفہ کا محل ہو، تو یہ ثواب کا کام ہوا. اب کچھ نیت نہیں کی تو ثواب ملا نہ گناہ ملا، کچھ نہیں ملا. اور اگر بری نیت سے دی کہ کوئی یعنی کہ جیسے رشوت دی جاتی ہے، رشوت کو بھی تحفہ ہی بولتے ہیں آج کل، چائے پانی بولتے ہیں، مٹھائی بولتے ہیں. تو اب کسی سے کام نکلوانا تھا کسی افسر سے اور تحفہ کہہ کر اس کو دیا، لیکن حقیقت میں تو وہ رشوت ہے نا، جبکہ یہ قرائن موجود ہیں کہ اسے تو کام نکلوانا ہے. تو یہ نیت اس کی اندرونی تو یہی ہے کہ اس سے ترکیب بن جائے گی، یہ میرا کام کروا لوں گا میں اس سے. تو اب یہ کہ یہاں مطلب تحفے کی نیت نہیں بنے گی، ثواب نہیں ملے گا، رشوت ہی کی نیت ہے، جو قرینہ موجود ہے. تو اچھی نیت سے ثواب بھی ملتا ہے، بری نیت سے گناہ بھی ملتا ہے. کچھ نیت نہ ہو تو کچھ نہیں ملتا. البتہ زکوٰۃ کے اس میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بغیر نیت کے زکوٰۃ دے دی، تو اب یہ کہ نیت نہیں تھی، نیت نہیں کی تھی، تو جب تک جس کو دی ہے وہ چیز رقم، اس نے اس کو ختم نہیں کر دیا، ہلاک نہیں کر دیا، تب تک یہ نیت کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی. جیسے کہ اس کو زکوٰۃ دی اور نیت نہیں کی تھی، رقم دے دی اس کو، تو اب وہ رقم جو ہے اس نے کسی اور کو گفٹ کر دی مثال کے طور پہ، یا کچھ خرچ کر دی اور کھا پی گیا، یا کسی صورت میں اس نے خرچ کر دیا اس کو، اب وہ اس کے پاس نہیں رہی، یعنی اس کی ملک سے نکل گئی، ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی. کسی طرح بھی اس نے اس کو یوز کر دیا نا، اس طرح کے وہ ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اب نیت نہیں ہو سکتی، نیت اس سے پہلے ہو سکتی تھی اس کے ہلاک سے. یہ زکوٰۃ کے باب میں، تو زکوٰۃ کے لیے یہ مسئلہ لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سکون کی بہترین دوا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآنی آیت ہے کہ بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کا چین ہے، دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. اب بہترین دوا مانگی ہے تو میں نے قرآن کریم کی آیت ہے یہ. باقی وہ مادی دوا جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کچھ لوگ عبرت حاصل کرنے کے لیے اور توبہ حاصل کرنے کے لیے رات کو قبرستانوں کی زیارت کرتے ہیں، لیٹ نائٹ یعنی زیادہ لیٹ. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی بھی توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، خوف خدا میں رونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی طرح بھی یہ توفیق نہیں ملتی، تو کیا قبرستان میں رات کو لیٹ جا کے قبرستانوں کے پاس بیٹھنا اور یہ سارا کچھ کرنا درست ہے کہ نہیں؟ قبرستان میں اگر جاتا ہے اور اتنا اس میں ہمت ہے اس کی کہ وہ ڈرے گا نہیں، کیونکہ وہاں عام طور پہ رات کو تو سناٹا ہوتا ہے نا، سناٹے میں آدمی ڈرتا ہے، پھر قبرستان میں زیادہ ڈرتا ہے. اب اگر وہ ڈرنے کے باوجود جا رہا ہے، وحشت اس کو ہو رہی ہے، تو اس کو عبرت تو نہیں ملے گی نا، وحشت ملے گی. وحشت جمع کرتا رہے اور کیا، گھبراہٹ جمع کرتا رہے، پھر بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے. تو قبرستان رات کو وہ جا سکتا ہے جس کو کسی قسم کا نفسیاتی خوف نہ آتا ہو، ڈر نہ لگتا ہو، اور اس کو واقعی عبرت ملتی ہو، تب بے شک وہ رات کو جائے. لیکن اس کا چانس کم ہے. جنرلی مطلب یہ کہ گھبراہٹ ہوگی، اب وہ عبرت نہیں ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جس طرح امام جعفر صادق کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بے وضو حدیث پاک بھی بیان نہیں فرما دیتے، جبکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی کا وضو نہیں ہے، اگر وہ بغیر چھوئے اگر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اسلام میں ادب کا، احترام کا، کسی چیز کی تعظیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس کا اجر کیا ہے؟ تھوڑا ارشاد فرما دیجیے۔ سر بعد اب بعد نصیب، لیکن یہ کہ اگر بے وضو تلاوت کرے گا یا درود پاک پڑھے گا، حدیث بیان کرے گا، اس کو ہم بے ادب نہیں کہیں گے، اس لیے میں نے اتنا ہی کہا بعد اب با نصیب، ورنہ اس کا دوسرا حصہ ہے بے ادب بے نصیب، لیکن یہاں یہ بے ادبی نہیں ہے، ورنہ تو سارے علماء مشائخ بے ادب شمار ہوں گے۔ درود شریف بھی پڑھتے ہیں بے وضو، تلاوت بھی، آیتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، حدیث پاک بھی بیان ہوتی ہیں بے وضو۔ یہ کہ ایک اعلیٰ درجے کا تقوی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ بے وضو درود شریف نہیں پڑھتے تھے، اور بزرگوں سے یہاں تک ہے کہ حدیث پاک بیان کرنے کے لیے ایسے بیان نہیں کرتے تھے جس طرح ہم لگے ہوتے ہیں باتوں میں، اس کے لیے غسل کرنا، تو خوشبوئیں لگانا، تو اہتمام کے ساتھ بیٹھنا، تو پھر وہ حدیث پاک بیان کرنا۔ تو یہ بعض بزرگوں سے اس طرح، تو یہ ان کے ادب تھے، ان کا عشق تھا، اور جتنا عشق زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، جبکہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ اور یہاں یہ دلیل مانگی نہیں جائے گی کہ بھئی کس صحابی نے وضو کا اہتمام کیا درود شریف پڑھنے کے لیے، فلاں نے کیوں کیا، یا فلاں نے حدیث پاک کے لیے خوشبو لگا کر اہتمام کے ساتھ کیوں بیان کیا، کسی صحابی سے بھی ثابت ہے۔ تو یہاں ثبوت نہیں مانگے جاتے، ہر اس بات کے جائز ہونے کا ثبوت یہ کہ اس کو شریعت نے ناجائز نہ کہا ہو، کو منع نہ کیا ہو، ورنہ تو ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہر بات میں کہیں گے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، کیا کسی صحابی نے ایسا کیا ہے، کہ یہ بات پہ مطلب یہ بعض لوگ دلیل مانگتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ بات پہ دلیل مانگنا یہ کس کی سنت ہے، کس صحابی نے کیا کہ بات پہ دلیل مانگتے ہوں؟ ان کو دلیل پتا تھی کہ جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے، یہی دلیل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دو شخص اس دنیا میں بہت مشہور ہیں، ایک وہ جو اپنی نیکیوں کی اور نیک کاموں کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے کسی برائی کی وجہ سے یا اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا لوگوں میں، لیکن وہ دونوں اس چیز کی خواہش نہیں کرتے تھے۔ تو اب دونوں کے لیے کیا حکم ہوگا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے نیک ہیں، ساری مخلوق میں سب سے نیک، سب سے افضل اور مشہور بھی سب سے زیادہ ہیں، کہ ان پر ایمان لانا ہی شرط ہے۔ ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے۔ تو ان کی یہ شہرت جو ہے یہ تو ایک شریعت کی ضرورت تھی اور ہے، اور شیطان بھی مشہور ہے، اس سے برا کوئی نہیں، یہ سب سے برا ہے، یہ اپنی برائی میں مشہور ہے، اس کو ہمارے رب نے ذلیل کیا اس کی شامت اعمال کی وجہ سے، اس کی حرکت کی وجہ سے۔ تو اب یہ کہ یہ بھی مشہور ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت یہ سراپا نعمت ہے، اور ابلیس کی شہرت جو ہے اس کے لیے مزید باعث ذلت ہے۔ ابو جہل بھی مشہور ہے، اس کو بھی شہرت ملی ہوئی ہے لیکن ذلت میں شہرت ہے نا۔ یزید بھی مشہور ہے، اس کو ذلت میں شہرت ملی ہوئی ہے۔ امام حسین بھی مشہور ہیں، عزت میں ان کی شہرت باعث عزت ہے۔ جس کو اللہ پاک اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کو اپنے کرم سے شہرت بخشتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ بعض صورتوں میں امتحان بھی ہوتا ہے، اور جس کو گناہ کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا، اس کی ذلت اور رسوائی میں مزید اضافہ ہے کہ لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सईदी, आपकी बारगाह में एक सवाल है यहाँ से कि मदीना पाक में कुछ होटल्स इस तरह के बने हुए हैं कि जिनका कमरा जो है वो बिल्कुल ऐन गुम्बद खजरा के सामने, जैसा ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे खिड़की से गुम्बद खजरा रोज़ा पाक का जो है वो नज़ारा होता है। तो या सईदी, हमारी इसमें तरबियत फरमाएं कि आदाब के हिसाब से अगर किसी का इस तरह से कमरा हो यहाँ पे तो किन किन बातों का खास तौर पे ख्याल रखा जाए। ज़ाहिर सी बात है, अदब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करने की आदत होती है, लेकिन अब इस तरह का कमरा हो तो उठते बैठते में कोई बेअदबी ना हो जाए। हमारी इसमें तरबियत फरमाएं, हमें कोई मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि अगर ऐसा कमरा हो तो मज़ीद किन बातों का ख्याल रखा जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिल्कुल, यानी कि इसके जायज होने में तो वो कलाम नहीं है, जायज है, लेकिन अपनी अपनी एक सोच होती है। काफी साल पहले एक मकान हमने डन किया मदीना शरीफ में, सौदा किया गया, किराए पर सब हो गया, उसको बयाना भी दे दिया। अच्छा, अब वो ऊपर हम पहुंचे मंजिल पर, तो किसी ने मुझे कहा कि यहां से तो सब्ज सब्ज गुंबद की ज़ियारत भी होती है, आओ दिखाऊं तुमको। उसने दिखाया मुझे। अब इस्लामी भाई सामान चढ़ा रहे थे मदीना शरीफ में, हम पहुंचे ही थे अभी। मैं थोड़ा यूं आड़ा पड़ा, लेटा, और मेरी एकदम सोच शुरू हुई। मैंने कहा, लगता है कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब एकदम मुझे एहसास हुआ और मुझ पर एक रिक्कत तारी हो गई। मैंने कहा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक को मैं ऊपर से यूं देखूं, मेरी जुर्रत, मैंने कर क्या लिया, ये क्या कर दिया मैंने। तो मैं तो भाई वो रोता हुआ एकदम भागा और सीढ़ी उतरनी शुरू हुई। तो सामान लेकर इस्लामी भाई चढ़ रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अब मुझे बोला नहीं जा रहा था। मैं तो एकदम जाकर मैंने गाड़ी खड़ी थी, उसमें सर रख दिया और रोने लगा। तो एक इस्लामी भाई वो समझदार थे, मेरी सोचों को समझते थे। तो क्या मसला क्या है? मैंने कहा, यार आका का रोजा खिड़की से यूं झांक के, हमारा मकान ऊपर। फौरन समझ गया, नो प्रॉब्लम, बोला अपने यार छोड़ देते हैं, मकान में नहीं रहते, आप हिम्मत रखें, हम इंशाल्लाह दूसरा। तो फिर मकान मालिक से उसने जाके बात की, हमको ये नहीं चाहिए। वो समझाया होगा उसको, तो उसने बेचारे ने बयाना भी वापस दे दिया। फिर हमने जाकर वो नीचे का घर लिया। फिर मैं जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी के लिए पहुंचा मस्जिद नबवी शरीफ, तो मेरी एकदम हिचकियां बन गई कि मैंने अब यार इतना बड़ा मैंने मसला कर दिया है, पर चला गया। अब मैं कैसे जाऊंगा, कि किस मुंह से जाऊंगा? मैं तो वो रोता हुआ, हिचकियां लेता हुआ पलटा, और बस फिर मैं इसके बाद से कभी सुनहरी जालियों के पास गया नहीं हूं। मैं बाहर से सलाम अर्ज करता हूं। ये मेरी अपने मतलब, लेकिन ये जो भी ऊपर रहते हैं, नीचे झांक के देखते हैं, शरन को इसमें कलाम ही नहीं है, ये सब 100% जायज है। बस फिर से मैंने नीचे का मकान जो था ना, वो जब भी मदीना शरीफ की हाजिरी होती तो नीचे का मकान लेते थे। लेकिन अब बाद में ये हुआ कि मेरी देखा देखी, अब सबका वो ज़ौक होना जरूरी नहीं है, वो सोच होना भी जरूरी नहीं है। जो इलियास ऊपर नहीं रहता, अपने भी नीचे ऊपर नहीं रहेंगे, तो अब नीचे मिलते नहीं है कमरे आसानी से, ये मसाइल है। और खामा खा मतलब है कि मेरी वजह से बेचारे आजमाइशों में पड़े। अब लड़ाइयां भी होती होंगी। अब सारा घर हज के लिए गया, मदीने गया, अब बेटा मुझसे मोहब्बत करता, बोला नहीं हम नीचे। अब सारे माँ तो बहन तो खानदान तंग आ जाएगा कि यार ये क्या तू नए नए मसले खड़े करता है। बड़े बड़े उलमा ऊपर रहते हैं और तू ये नीचे ये जिद कर रहा है। कोई वाकई नाजायज भी नहीं है, बड़े बड़े उलमा रहते हैं। जब पता चला तो बाजों को मेरी मुखालफत भी की। एक ने मुझे दावत दी, उसका मकान ऊपर था। एक बार मदीने की हाजिरी में तो मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी मदीने शरीफ उन दिनों थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो फुला ने आपको दावत दी, और जब उनको मतलब आपने ये कहलवा दिया कि यार मैं नहीं आ सकता, आपका मकान ऊपर है, माजरत कर ली, तो वो आपको बुरा भला कह रहा था। खैर मैंने फिर मुफ्ती साहब को एक इत्र की शीशी पेश की,
میں نے کہا حضرت آپ تھوڑا سے مت کرنا، ان کو بولنا کہ میں الیاس کو تمہارا یہ بتایا نا، تو انہوں نے وہ تم کو اتنے کا تحفہ دیا کہ میں برائی تو کر نہیں سکوں گا، سمجھے کہ میں نے جو بھی کیا وہ ظاہر ہے کہ میں اس کو فرض واجب تو نہیں سمجھتا، نہ کوئی اوپر رہتا ہے اس کو میں گناہ کہتا ہوں یا بے ادب کہتا ہوں، تو کچھ بھی میرا ایک ذوق تھا، اوپر رہنا بھی تو واجب نہیں ہے نا۔ تو یوں میں نے اس کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ بھی غالباً سنایا۔ میں اسی نسبت سے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے عرض کیا کہ حضور فلاں نے آپ کی غیبت کی، تو آپ نے کہا ٹھہرو، پھر کھجوروں کا تھال بھر کے لے آئے اور فرمایا کہ اس کو جا کر دے دینا کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں بھجوائی تھی نا، تو اور کچھ تو ہم نہیں دے سکتے، چند کھجوریں قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ اتر کی شیشی آپ پہنچا دیجئے۔ خیر پھر وہ اس مدنی بہار کو میں مکمل کروں تو اس طرح کے وہ آدمی بہت پاورفل آدمی تھا یوں دیکھا جائے تو، اور نسبتوں والا آدمی تھا۔ اللہ نے بہرحال اس کا دل پھیرا، اس کا پتہ ایسے چلا کہ ایک بار وہ دکاندار تھا مدینہ شریف میں، اس کی دکان تھی، کھاتا پیتا آدمی تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں ان کی دکان ہے، یہ میں ہم گزر رہے تھے، حاجی یافور مسکرا رہے شاید اس وقت ساتھ ہوں گے، تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے نا مدینہ شریف اس گلی سے، تو وہ دکان پر تھا، وہ آ گیا باہر دکان سے، اور نانا اندر چلو اندر چلو کر کے اس نے مجھے بٹھایا، دعا کروائی، اور شاید وہ چائے بوتل جو بھی اس سے وہ ضیافت بھی کی، ہماری آؤ بھگت بھی کی۔ اگر میں اس کو برا بھلا بولتا تو گناہوں کے سوا کیا لاتا ساتھ میں اپنے، تو میں نے الحمدللہ اس کو اتر کی شیشی دی، اللہ نے اس کے دماغ کو معطر کیا اور اس نے مجھے عزت دی اپنی دکان پہ بٹھا کے۔ وہ قرآن کریم کی وہ آیت بھی ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، تو برائی کے بدلے برائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے بعض جذباتی بھائی بولتے ہوتے ہیں ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، تو ہمارا دعوت اسلامی والوں کا نعرہ یہ ہے کہ ہم شریفوں کے ساتھ تو ہیں شریف، ہم بدماشوں کے ساتھ بھی شریف ہیں۔ ہمارے پاس صرف شرافت ہے، بدماشیاں نہیں ہے، یہ ذہن ہونا چاہیے اپنا، تو انشاءاللہ اس سے دین بھی پھیلے گا، ہمارا عمل نامہ بھی اس میں نکھار آئے گی، اور ہم گناہوں سے بچیں گے، ورنہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے جائیں گے تو بعض اوقات لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ خطرات میں گھرا ہوا برائی سے بدلہ برائی سے دینے والا جو ہے نا، یہ خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس سے بچنا ہی انسب، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے ان کے سوال کے جواب میں کافی مدینے کی باتیں ہو گئی الحمدللہ۔ تو اب اس بار شاید میں نے جب یہ میرے کو احساس ہوا کہ یار اس طرح میں اوپر نہیں جاتا ہوں، تکلیف میں قوم آ گئی ہے، تو میں نے کہا مرنے سے پہلے بلکہ آخری دوران یہ ہے زندگی کا، تو میں اوپر چلا گیا۔ میں نے کہا یار میں اوپر چلا جاتا ہوں تاکہ یہ بات بھی مشہور ہو جائے کہ اب یہ اوپر آیا تو تھا، تاکہ میرے یہ مدنی پھول جو ہیں، یہ پیارے پیارے بچے جو اس طرح ضد کرتے ہوں تو یہ چھوڑ دیں گے، نہیں اوپر رہنے میں بھی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، بے ادبی بھی نہیں ہے، اگر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو میں نے بادل ناخواستہ اپنا وہ انداز ہوتا وہ اس کو تبدیل کیا تھا، اس بار اوپر میں چلا، اب رہنے گئے تھے یا ویسے ہی کسی کے ساتھ گیا تھا اوپر، ایسا کچھ میں نے ارادتاً میں نے کہا یار یہ میں مرنے سے پہلے یہ انداز اختیار کر لوں تاکہ آنے والی جو قوم ہے نا وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ حاجی مفتی صاحب کو کچھ یاد ہے لگتا ہے؟ حاجی شاہی صاحب کی عیادت کے لیے آپ تشریف لائے تھے اوپر، اور آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ میں قصدن آیا۔ آپ بھی تھے نا وہاں؟ جی میں تھا، ہاں ساتھ ہی تھا۔ ہاں تو اس لیے میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اوپر رہنے میں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اگر اوپر نہیں جاتا اس کو برا بھلا کہنے میں بہت بڑی مشکل ہے، برا بھلا کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا نا، یار میں نے تم کو کب کچھ بولا، یار تم سے تو کچھ بھی نہیں چھینا، نہ میں کو حکم شریعت بیان کر رہا ہوں، تو میرا دل نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے مدینے میں تو ہوں نا یار، میں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم
کیا شان تمہاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ مدینہ پاک کی باتیں ہو رہی ہیں مدنی مذاکرے میں. کیا ہی بہتر ہو کہ امیر سنت کی جناب سے ایک نیکی کی دعوت ان عاشقان رسول کے لیے جو اس وقت مدینہ منورہ میں حاضر ہیں یا حاضری کی سعادت پانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر ایک کاش کہ وہ ایک مٹھی داڑھی کی نیت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور یہ تحفہ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو یہ اگر مختصر سا مدنی گلدستہ ہو جائے. یہ اس کے علاوہ اور جو آپ نیکی کی دعوت دینا چاہیں تو ان کے موبائلوں میں پہنچ جائے گا ان کے پاس. کیا پتہ کہ یہ انشاءاللہ اس پر عمل کر لیں گے اور بہت بڑی نیکی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا جب کہ یہ بارگاہ رسالت میں ان کا یہ تحفہ ان کا یہ عمل قبول ہو جائے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں مقدر ہو جائیں. ماشاءاللہ جنہوں نے عمرے کا ویزا لگوا لیا ہے یا لگوانے کی جدوجہد کر رہے ہیں یا جو تڑپ رکھتے ہیں مدینہ شریف کی حاضری کی اور خدا نخواستہ وہ نماز نہیں پڑھتے یا نمازوں میں کوتاہی یا جماعت میں سستی ہے تو مہربانی کر کے وہ اب تو سچی توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی شروع کر دیں. با جماعت نماز کی پابندی ذہن سے پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ملا کرے اور دیگر گناہوں سے بھی توبہ کر لیں. خدا نخواستہ داڑھی منڈاتے ہیں یا ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں چھوٹی کر دیتے ہیں کاٹ کے یہ بھی داڑھی بڑھا لیں اور توبہ بھی کرنی واجب ہے. توبہ بھی کر لیں سچی توبہ کر لیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز پر حاضر ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بس ہو جائے. یعنی جو داڑھی منڈا ہوتا ہے نا اس پر ایک واقعہ ہے خسرو پرویز کا کہ دو ایلچی آئے تھے بارگاہ رسالت میں سفیر. ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور مچھیں لمبی لمبی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کراہیت کا ناپسندیدگی کا بیزاری کا اظہار کیا تھا کہ ایسی شکلیں تمہیں بنانے کا کس نے حکم دیا. تو وہ کہنے لگے کہ کیوں ہمارے معبود خسرو پرویز نے اس کا حکم دیا. خسرو پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا اس کو یہ اپنا معبود کہتے تھے. معبود وہ جس کی عبادت کی جائے. معاذ اللہ ہمارے رب ہمارے معبود ہمارے یہ خسرو پرویز نے ہم کو یہ حکم دیا ہے. خیر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب نے میرے پروردگار نے تو مجھے چھوٹی کرنے پست کرنے اور داڑھیوں کو معاف کرنے معافی دینے بڑھانے کا حکم دیا ہے. اس طرح کی مطلب ارشاد فرمایا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے تحت اس طرح کا کچھ ارشاد فرمایا فتح رضویہ میں کہ اے مسلمان تو سوچ تو غور کر کہ کل قیامت میں بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. داڑھی والا اٹھے گا. داڑھی منڈانے والا اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی داڑھی منڈی بھی ہوگی. تو اول تو بارگاہ رسالت میں حاضری میں شرم آئے گی اور اگر حاضر ہو گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چہرہ پھیر لیا منہ پھیر لیا ناگواری کا اظہار فرما دیا کہ یہ چہرہ میں نے تم کو بنانے کا کب کہا تھا. تو اب اس وقت بتاؤ تم پر کیا گزرے گی. یہ میں نے اپنے الفاظ کے ایڈیشن کے ساتھ درج کیا. تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں بیزاری کا اظہار کر دیں گے تو پھر کیا کرو گے. پھر کس کے قدموں میں لوٹو گے کس کے دروازے پر خیرات شفاعت کی خیرات لینے جاؤ گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع فرما دیا انکار فرما دیا کچھ ہو گیا وہاں تو پھر تو کیا ہوگا. کسی شاعر نے کہا ہے نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. تو اس لیے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں عاشقان رسول ہیں وہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ایسا نہ کریں. ہلے بہانے
نہ کریں. یہ ہے وہ یوں ہو جائے گا اور نوکری چلی جائے گی، فلاں چلا جائے گا. یار کچھ بھی نہیں جاتا. جو روزگار روزی جو لکھی ہوئی ہے وہی ملے گی. ایک دانہ جو ایک دانہ جو آپ نے کھانا ہے نا اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، وہ مل کر رہے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ داڑھی بڑھانی ضروری ہے. یہ بہانے نہیں چلیں گے قیامت کے دن. اس لیے ابھی سے توبہ کریں اور کم از کم ایک مٹھی داڑھی بڑھانے کی پکی نیت کر لیں. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بس اب اس کو اب توبہ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اسی حال میں موت آ جائے اور پھر پچھتانے کا موقع ہے. اللہ نہ کرے. اللہ ہم سے راضی ہو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں. ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، نیت کیجئے. تو یہ تو خصوصاً میں نے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے مطلب جو جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں یا پہنچے ہوئے ہیں سمجھو، یا جو جانا چاہتے ہیں، ہر ایک جانا چاہتا ہے، ان سب کو یہ پیغام یا یہ درخواست عرض کی ہے. اور جو نہیں جا پا رہے یہ درخواستیں ان کے لیے بھی ہیں کہ قیامت میں تو سبھی کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی. اللہ اور رسول کو راضی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے. اس لیے وہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں جو عاشقان رسول ہیں وہ ایک مٹھی تک داڑھی بڑھانے کی نیت کریں. یہ تھوڑی کے نیچے یہاں سے بعض لوگ ناپتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں ہماری مٹھی ہے. یہ غلط ہے. یہ جو بال لٹک رہے ہیں، کھال ہڈی کچھ بھی نہیں، ہاتھ میں یہ گلے کی طرف دبائیں گے نا، اب جو یہ بال لٹک رہے ہیں نا، اب ان سے نیچے جو بال آئیں گے نا، ان کو ایک مٹھی سے یہ جو بڑھ گئے، اب ان کو بھلے کاٹ دیں اس کو، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے نہیں. بعض لوگ یہ خط میں بھی بالکل گہرائی میں چلے جاتے ہیں. تو جو بال یہ دیکھو میری داڑھی جمی ہوئی ہے، یہ ابھرا ہوا حصہ اس کو، یہ نا گال کا حصہ، یہ اس حصے پر اگر بال آ گئے، یہ جو ایک اس کی لمٹ ہے، یہ جہاں تک بال قدرتی جمے ہوئے ہیں. اس کے بعد کچھ رواڑے نکل آتے ہیں، روئیں جو اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے، ان کو بھلے آپ صاف کر دیں، بلکہ برے لگتے ہو تو کاٹ بھی دینے چاہیے، صاف کر دینے چاہیے. اس کے علاوہ یہ جو قدرتی جو بنا ہوا ہے نا میرا، یہ اس کو ضرورت نہیں ہے چھیڑنے کی. تو بعض لوگ خواہ مخواہ اس کو یوں گہرے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی داڑھی کو انہوں نے نقصان پہنچایا. اس طرح بعض لوگ ہونٹوں کے نیچے یہ ادھر یہ صاف کر لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے. ہونٹوں کے نیچے جو ہے نا یہ بھی ساری داڑھی ہے، یہ پورے گال جو ہے سب داڑھی اس میں جمی ہوئی ہے. تو چھیڑنا نہیں. ایک بال بھی ایک مٹھی ہونے سے پہلے نیلا نہیں، اور لینا بھی ہے تو ایک مٹھی کے بعد جو نکلا وہ لینا ہے. ایک مٹھی ہوگی تو ابھی آپ سمجھو کہ اس میں تراش خراش کر دو اور یوں لٹکی ہوئی رکھ دو کہ میری ایک مٹھی ہے، اور یہاں سے جو کاٹا اس کا کیا، یہ کچھ نہیں کرنے کا. سب سے توبہ کریں اور بالکل پوری داڑھی رکھو اور میٹھے مصطفیٰ کی پسند کی رکھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس سے بھی توبہ کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ جو میں نے بتایا نا بچی داڑھی، بچی بولتے ہیں اس کو، ہونٹوں کے نیچے، اس کو بھی چھیڑنا نہیں ہے، کہیں سے بھی اس کو کاٹنا نہیں ہے. ہاں 2-4 بال ہیں ایسے جو منہ میں پھنس آ جاتے کھانے میں، یا یوں کچھ یعنی کہ رکاوٹ بننے، تو اب یہ وہ جو 2-4 بال وہ آپ کو اٹک رہے ہیں تو ان کو بھلے کاٹ سکتے ہیں نیچے کے جو ہونٹوں کے نیچے. اس کے علاوہ جو خواہ لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے یہ سب توبہ کریں اور اس کو بڑھا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نماز میں سجدہ کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہوگا، ارشاد فرما دیں. ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں. اگر سجدہ ایک رہ گیا، جیسے ایک بھی رہ گیا اور نماز پوری کر لی تو یہ نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر دوران نماز یاد آ گیا کہ بھئی میرا سجدہ ایک رہ گیا تو اب سلام پھرنے سے پہلے یہ سجدہ کر لے. بھلے کسی اور رکعت میں 2 سجدوں کی جگہ 3 کر لے سجدے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اس کے سجدے کا فرض تو نماز کے اندر ادا ہو گیا. اب چونکہ فرض میں تاخیر ہو گئی نا، اور یہ غلطی سے ہوا تھا، تو اب یہ کہ سجدے سہو کر لے. جان بوجھ کر اگر چھوڑا تھا
تو اگر بعد میں کر بھی لیا سجدہ تو نماز تو مکروہ تحریمی میں ہو جائے گی کہ بلا وجہ اس نے جان بوجھ کے تاخیر کی نا. تو اب سجدے سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی, اس کا نقصان پورا نہیں ہوگا, نئے سرے سے نماز پڑھنا واجب ہوگا, جبکہ وہ اندر میں سجدے کر لیے پورے, ہر رکعت فی رکعت 2 سجدے یہ فرض ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9. کیسی سنائی گنتی؟ صحیح نہیں سنائی؟ اچھا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں 2 4 8 10 کہاں چلا گیا. اصل میں آج کچھ بات کرنی ہے طاق یعنی اوڈ نمبرز پر, اور اس سے متعلق حضرت سے کچھ کنفرمیشن لیں گے کہ بعض کاروباری افراد کے نزدیک طاق یعنی اوڈ نمبرز مثلا 1 3 5 7 9 ان نمبرز کو کاروباری حضرات اپنے لین دین اور کاروباری معاملات کے لیے اچھا نہیں سمجھتے, اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی سودا اور اماؤنٹ کا لین دین ہو تو اس میں جو بھی ادائیگی اماؤنٹ اور رقم کی صورت میں ہو تو اس کا جو آخری عدد ہو وہ اوڈ یعنی طاق عدد نہ ہو. ہم ہمارے حضرت سے پوچھنا چاہیں گے, آپ نے بہت سارے بزنس کیے ہیں, تو کیا یہ اوڈ نمبرز جو ہیں, طاق اعداد جو ہیں, اس میں اگر رقم کی لین دین یا وصولی کی جائے یا دیے جائے پیسے, تو کیا اس سے بزنس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ اوڈ نمبرز بزنس کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ پلیز ہمیں بتائیے, کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟ اوڈ نمبر برا نہیں ہے, اللہ ایک ہے. حدیث پاک میں اللہ وطرم و یحب الوطر, کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. وطر کا انگلش غالباً اوڈ بنے گا. جی صحیح ہے. تو اللہ ایک ہے نا, اوڈ بنے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ اوڈ کو وطر کو پسند کرتا ہے. تو جب اللہ پاک نے پسند کر لیا, حدیث پاک میں آ گیا, تو اس چیز میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کھانے کے موقع پر بھی اس کا خیال رکھنے کا ارشاد فرمایا کہ جب جیسے مثلا کھجوریں کھائے تو 3 1 3 5 7 9 11 اس طرح اس اوڈ میں کھائے تاکہ اس میں وحدانیت کا تصور رہے. یہ امام غزالی کا فلسفہ عرض کر رہا ہوں, یہ کوشش کریں. تو اب جیسے ہم پانی پیتے ہوئے 3 گھونٹ میں نا, نماز میں وطر ہے وہ بھی 3 رکعتیں ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ 3 کو یا 1 کو یا اوڈ کو, یہ مطلب مسلمانوں کا نہیں ہے ایسا معاملہ کہ بدشگونی اسلام میں جائز نہیں ہے. جو تاجر ایسا کرتے ہیں وہ اس سے توبہ کریں اور اب وطر ہی کو اپنا لیں, اوڈ کو اپنا لیں. انشاءاللہ اوڈ از گولڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اوڈ کھجوریں اجوا کے تعلق سے کہا گیا کہ اس 7 کے عدد میں حکمت اور راز یہ ہے کہ اس کو زہر اور جادو کا نقصان زائل یعنی دور کرنے میں خاص تاثیر ہے. 7 کا فگر جو ہے یہ جادو کا اثر کاٹتا ہے, اس میں خصوصیت ہے. اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو کوئی صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس سے اس دن زہر اور جادو سے نقصان نہیں پہنچے گا. مصیبت زدہ پر 7 مرتبہ فاتحہ پڑھی جائے, الحمد شریف 7 مرتبہ اس پر پڑھی جائے, یہ مصیبت زدہ پر پڑھی جائے 7 مرتبہ. اس کی سند صحیح ہے. جس کو درد کا عارضہ ہو, درد کی تکلیف ہو, اس پر یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے جائیں. ایک دعا لکھیے, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت سے پناہ لیتا ہوں اس کے شر سے جس کو میں
पाता हूं और इससे डरता हूं। जो कोई ऐसे मरीज के पास जिसकी मौत मुकद्दर ना हो, इन अल्फाज से 7 दफा दुआ करे तो वो सेहतयाब हो जाएगा। वो कलेमात ये हैं, अस्अलुल्लाह अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका, यानी मैं अल्लाह अजमत वाले से सवाल करता हूं जो बड़े अर्श का मालिक है कि वो तुझे शिफा अता फरमाए। तो 7 भी जाहिर है कि ओड है, ताक, अरबी उर्दू में ताक, तोय से ताक, और जो डबल होता है उसको जुफ्त बोलते हैं। ये ताक जो है इसकी तो हैं फवाइद हैं, बरकतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह के हुरूफ भी 7 हैं, चल मदीना के हुरूफ भी 7 हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल बच्चे पैदा होते ही देखा जाए तो उनमें दिल के सुराख होता है और उससे रिलेटेड और भी बहुत सी बीमारियां आजकल जन्म ले चुकी हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में गुजारिश है, कोई मदनी वजीफा, कोई मदनी फूल अता फरमाएं, ये खास तौर पे जो बच्चे हैं जिनके दिल में सुराख है। ला इलाहा इल्लल्लाह 75 बार पढ़कर दिल में सुराख वाले बच्चे, नीज, घबराहट, दिल और सीने के तमाम मरीजों के सीने पर दम करना बेफज़लिही ताला फायदेमंद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किसी का अकीका नहीं हुआ हो तो क्या वो उम्रे पे जा सकता है? अकीका तो अमर मुस्तहब है, और खुद बच्चे पर अपना अकीका तो है नहीं, बाप पर है, वो भी मुस्तहब है। तो नहीं भी किया अगर अकीका तो गुनाहगार भी नहीं है। और अगर मदीने जाता है तब भी कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए मौका मिले तो। इसका अकीके का मदीने शरीफ की हाजिरी से कोई ताल्लुक नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या सगी बहन को ज़कात दे सकते हैं? और ज़कात दें तो ज़कात बताकर देना लाजमी है? ज़कात बताकर देना जरूरी नहीं है, तोहफा, गिफ्ट, ईदी कहकर भी दी जा सकती है। और भाई बहन को ज़कात दे सकता है जबकि हकदार हो। इसी तरह सोशल मीडिया पर यह सवाल भी है कि अगर किसी की दाढ़ी नहीं हो तो क्या वो निकाह में गवाह बन सकता है? बन सकता है। अब तो सारे इसी तरह के होते हैं, कमोवेश, बड़ा हरज हो जाएगा इसमें। मुसलमान होना शर्त है निकाह के गवाह के लिए। बेनमाजी है तब भी गवाह मुसलमान है तो ठीक है, वो गवाही दे सकता है निकाह की। इसी तरह ये सवाल भी हमारे पास है कि अकीके की जैसे बात हुई तो अकीके में कोई उम्र की हद है? ये कि 7 दिन का हो जाए ना, 7 दिन का, तो अकीका कर लेना चाहिए। फिर 14वें दिन कर ले, बेहतर यही है। फिर उम्र भर में जब भी अकीका 7वें दिन के हिसाब से करे, 7 दिन के बाद भी अकीका करेगा तो जायज है, हो जाएगा। और 7वां दिन यूं मालूम करेंगे जैसे कि सपोज करें कि बच्चा पैदा हुआ जुम्मे को, तो जिंदगी के हर जुमेरात उसका 7वां दिन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक तस्बीह है जिसके हर दाने के अंदर मक्खी, मच्छर या इस तरह के हशरातुल अर्द ये मरे हुए, यानी इसको बनाया इसी तरह खूबसूरती के साथ है कि बज़ाहिर तो खूबसूरती है इसकी कि लेकिन हकीकी जानदारों को मारकर इसके अंदर पिरोया गया। मेरा सवाल आपसे अर्ज़ है कि इस तरह की तस्वीर को बेचना, खरीदना और फिर इस पर जिक्र अस्कार वगैरह करना, ये कैसा, रहनुमाई फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। हशरातुल अर्ज जो है ये अगर नुकसान पहुंचाते हैं उनको तो मार सकते हैं। तो अब मार दिया तो तस्बीह में मोतियों में भी डाल दिया उसको। और बाद हशरातुल अर्ज ऐसे हैं कि जिनको मारने की बिल्कुल ममानत है, जैसे कीड़ी है। तो इस तरह और भी मतलब है कि जो हशरातुल अर्ज नुकसान नहीं, यानी कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज माने जो कीड़े मकोड़े नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसों की तादाद भी लाखों है जो बिल्कुल बेजरर होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उनको मारने की मुमानत है।
तो अब अगर वो जरर पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े इनको मारा और फिर मोतियों में डाल दिया, तो इसकी तस्बीह तो बेचना खरीदना ये जायज है और उनकी मुमानत रहेगी। डालना ही मना है तो खरीदा भी ना जाए कि वरना लोग इसका प्रोडक्शन करेंगे, बनाएंगे। अब इसमें ऐसा है कि इससे अगर देखा जाए तो तबअन ये मतलब एक कराहत वाला फेल है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र, दुरूद शरीफ पढ़े, कलमा पढ़े, अब इस पे वो मरे हुए कीड़े डाल के पढ़े। एक पता नहीं वो किसी अजीब गरीब अक्ल की पैदावार होगी या इन मुमकिन है, क्योंकि बाज दीगर मजाहिब में, जो इस्लाम से हटकर बाज मजाहिब में तस्बीह पाई जाती है दानों की। अब वो दाने जितने भी हो, आपके पास जो तस्बीह, इसके भी दाने हम गिन नहीं पाए कि कितने, तो आइन मुमकिन है कि ये किसी और मखलूक की तस्बीह हो, गैर मुस्लिमों की, और आपके हाथ लग गई हो, साहिल के हाथ लग गई हो और ये सवाल बन गया हो, ये भी हो सकता है। मैंने जिंदगी में पहली बार ये देखा, सुना भी नहीं था कभी। तो अगर ऐसी तस्बीह को ना ईजाद किया जाए, ना बनाया जाए, ना इसको बेचा जाए, कि ये एक मतलब घिनौना गंदा फेल है, अच्छा फेल नहीं है कि आप इस पर अल्लाह 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 पढ़ते रहें और ये मरे हुए कीड़े देखते रहें। कीड़ों को तो लोग हटाता है अपने, अल्लाह पाक हमारी कब्र को भी कीड़ों से बचाए। लेनी नहीं चाहिए इसी तस्बीह, तोहफा भी दे तो माजरत कर लेनी चाहिए, इसको फरोग ना दिया जाए। तो यार पाक साफ सुथरी चीज हो जिसमें अल्लाह पाक का जिक्र किया जाए। मरे हुए कीड़ों पर कोई गिनती थोड़ी करता है यार। मरे हुए कीड़े और लाल बेग पकड़ के आप बिछा दो चादर पे और उसमें क्या दुरूशी पढ़ोगे यार? कभी भी नहीं पढ़ोगे, ख्वाब में भी नहीं पढ़ोगे, अब दिल ही नहीं करेगा। तो तस्बीह में यही तो चीजें डाली हुई है, देखकर भी आदमी को वहशत हो। या अगर आर्टिफिशियल है तब भी ऐसी तस्वीरों की भी क्या यार, आखिर क्या जरूरत है कि जिससे आदमी को गुमान हो कि ये वो ओरिजिनल है, घिन आए। मैं सलीम तबाही की बात करता हूँ, जिनमें मतलब मेरे के अच्छी तबीयतें होती हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। बाकी अब गंदे लोग तो गंदगियों से खेलते रहते हैं, मैं उनकी बात भी नहीं करता। साफ सुथरे नफासत पसंद जो मुसलमान है, मैं उनको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा हरगिज नहीं करना। ना इसका बेचना है, ना इसको लेना है, ना इसको फरोग देना है, ना इसको आगे बढ़ाना है। ये अच्छी चीज नहीं है। सही बात है कि इस पर तनकीद भी शायद जैसी तैसी हो। अगर कोई बेचना शुरू करे तो मस्जिद में लेकर आएगा तो बड़े बूढ़े की किसी की घूमेगी तो वो हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर देगा आपको, नहीं मस्जिद में लाए हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।